عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر احمد ولی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ احمد ولی خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہرہ ہوا، پختونی پختون تھے، کیا کہیں گے آپ؟ افسوس کہ ڈرامے میں پختون تھے، پھر پختون، اور افسوس صد افسوس یہ کہ سب ڈرامہ تھا، لیکن جو پختون مرے وہ حقیقت تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی برسوں سے پختونوں کی رائٹ کے لیے آواز بلند کرتی ہے، لیکن پختونوں کو اس طرح باہر نہیں نکال سکی جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے نکال دیا۔ وہ یہاں پر آ کے جو ان کی قیادت تھی وہ یہاں بھاگ گئی۔ دیکھیں، تو تین باتیں ہیں۔ ایک تو الحمدللہ آپ تاریخ کھولیں تو عوامی نیشنل پارٹی انہوں نے جو نکالا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو ہم نکال چکے ہیں، اور پھر ایسے حالات بھی آئے، یہ نہیں کہ ہم کوئی مزے میں، ہم نے تو پوری سیاست جو کی ہے وہ نظام کے خلاف کی ہے، اور اسی پنڈی میں عبدالولی خان صاحب جلوس کو لے کر آئے تھے، اور اس پہ یہ تو پھر بھی رات کی تاریکی تھی، پتہ نہیں کیونکہ ان کے تو ڈرامے تھے، ادھر تو کھلے عام فائرنگ ہوئی، اور ولی خان سٹیج پہ کھڑے تھے، لوگ مر رہے تھے، ولی خان کھڑے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، اس نے کہا کہ اگر ولی خان لیٹے گا تو کھڑا کون ہوگا؟ اور پھر ہر اپنے آخری شہید کو اٹھا کے ہم نے ایک تو نمبر ون ہم نے یہ سیاست نہیں کی، ہم کبھی ریاست کے ساتھ لڑائی ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہے، لیکن عدم تشدد کے راستے پہ لڑی ہے۔ ہم نے انگریز کے خلاف، ہم نے قیوم خان کے، وہ پھر میری تاریخ شروع ہو جائے گی، قیوم خان سے لائے بھٹو، ضیاء، ہم نے ان سب کے خلاف تحریکیں لڑی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کیا، ہم نے کبھی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہاتھ میں نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں کیا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی تحریکیں کامیاب کی ہیں۔ یہ تو ڈرامہ تھا، ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ رہے گا، اور اس کی کوئی کامیابی مجھے نہیں دیکھتی۔ سانحہ APS ہوا، اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ایک طرح سے جو ہے مشاورت ہوئی کے ساتھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو تمام تر اتحاد و اتفاق تھا وہ نہیں ہو سکا، اس طرح کے واقعات اور بھی رونما ہوئے۔ آج کا وہ دن تھا، اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بدقسمت ہے ہم نے کہ آج تک کچھ بھی نہیں سیکھا۔ 10 سال ہو گئے ہیں اس نظام APS کے سانحے کو، 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں ہم نے ایک لفظ نہیں سیکھا، ایک جملہ نہیں سیکھا، اور ہم الٹا ان سب چیزوں کا مذاق بناتے رہے ہیں۔ آج احسان اللہ احسان باہر گھوم رہا ہے، آج دہشت گرد پختونخوا میں کھلے عام گھوم رہے ہیں، آج آدھا پختونخوا دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے روایتی طور پہ یہی سیکھا ہے کہ ہم ایک جنگی معیشت رکھتے ہیں، اور اس معیشت کو چلانے کے لیے ہمیں جنگ چاہیے۔ آخری کوشچن کروں گا، ماضی میں ہمیں دیکھا تھا کہ غلام نبی بلور صاحب وزیر ریلوے تھے، اس وقت جو ریلوے کی صورتحال ہے، انڈیا سے بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں، کمیٹی میں بھی برہمی کا اظہار ہوتا ہے، کیا کمنٹس کریں گے اس حوالے سے آپ؟ I don't have any information about that، نہ میری کوئی دلچسپی ہے، اور نہ میری کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے جو ریاست کی غلامی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حاکم کہہ رہے ہیں، لیکن حاکم نہیں ہے، غلام ہے اس سسٹم میں، تو یہ وہ غلام جواب دے۔ افسوس کہ ڈرامے میں پختون تھے، پھر پختون، اور افسوس صد افسوس یہ کہ سب ڈرامہ تھا، لیکن جو پختون مرے وہ حقیقت تھی۔ عوامی نیشنل پارٹی برسوں سے پختونوں کی رائٹ کے لیے آواز بلند کرتی ہے، لیکن پختونوں کو اس طرح باہر نہیں نکال سکی جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے نکال دیا۔ وہ یہاں پر آ کے جو ان کی قیادت تھی وہ یہاں بھاگ گئی۔ دیکھیں، تو تین باتیں ہیں۔ ایک تو الحمدللہ آپ تاریخ کھولیں تو عوامی نیشنل پارٹی انہوں نے جو نکالا ہے اس سے بہت زیادہ لوگوں کو ہم نکال چکے ہیں، اور پھر ایسے حالات بھی آئے، یہ نہیں کہ ہم کوئی مزے میں، ہم نے تو پوری سیاست جو کی ہے وہ نظام کے خلاف کی ہے، اور اسی پنڈی میں عبدالولی خان صاحب جلوس کو لے کر آئے تھے، اور اس پہ یہ تو پھر بھی رات کی تاریکی تھی، پتہ نہیں کیونکہ ان کے تو ڈرامے تھے، ادھر تو کھلے عام فائرنگ ہوئی، اور ولی خان سٹیج پہ کھڑے تھے، لوگ مر رہے تھے، ولی خان کھڑے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، اس نے کہا کہ اگر ولی خان لیٹے گا تو کھڑا کون ہوگا؟ اور پھر ہر اپنے آخری شہید کو اٹھا کے ہم نے ایک تو نمبر ون ہم نے یہ سیاست نہیں کی، ہم کبھی ریاست کے ساتھ لڑائی ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہے، لیکن عدم تشدد کے راستے پہ لڑی ہے۔ ہم نے انگریز کے خلاف، ہم نے قیوم خان کے، وہ پھر میری تاریخ شروع ہو جائے گی، قیوم خان سے لائے بھٹو، ضیاء، ہم نے ان سب کے خلاف تحریکیں لڑی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کیا، ہم نے کبھی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہاتھ میں نہیں اٹھایا، ہم نے کبھی قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں کیا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی تحریکیں کامیاب کی ہیں۔ یہ تو ڈرامہ تھا، ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ رہے گا، اور اس کی کوئی کامیابی مجھے نہیں دیکھتی۔ سانحہ APS ہوا، اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر
ایک طرح سے جو ہے مشاورت ہوئی کے ساتھ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو تمام تر اتحاد و اتفاق تھا وہ نہیں ہو سکا. اس طرح کے واقعات اور بھی رونما ہوئے. آج کا وہ دن تھا، اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بدقسمت ہے ہم نے کہ آج تک کچھ بھی نہیں سیکھا. 10 سال ہو گئے ہیں اس نظام APS کے سانے کو، 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں ہم نے ایک لفظ نہیں سیکھا، ایک جملہ نہیں سیکھا، اور ہم الٹا ان سب چیزوں کا مذاق بناتے رہے ہیں. آج احسان اللہ احسان باہر گھوم رہا ہے، آج دہشت گرد پختونخوا میں کھلے عام گھوم رہے ہیں، آج آدھا پختونخوا دہشت گردوں کے قبضے میں ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے روایتی طور پہ یہی سیکھا ہے کہ ہم ایک جنگی معیشت رکھتے ہیں، اور اس معیشت کو چلانے کے لیے ہمیں جنگ چاہیے. آخری کوشچن کروں گا. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ غلام نبی بلور صاحب وزیر ریلوے تھے. اس وقت جو ریلوے کی صورتحال ہے، انڈیا سے بھی ہم پیچھے چلے گئے ہیں، کمیونٹی میں بھی برہمی کا اظہار ہوتا ہے. کیا کمنٹس کریں گے اس حوالے سے آپ؟ I don't have any information about that. نہ میری کوئی دلچسپی ہے اور نہ میری کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھے جو ریاست کی غلامی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حاکم کہہ رہے ہیں، لیکن حاکم نہیں ہے، غلام ہے اس سسٹم میں. تو یہ وہ غلام جواب دے دیجیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. یہ اس سانے پہ 10 سال ہو گئے. آج قومی اسمبلی میں 10 سال ہو گئے، مگر زخم ابھی تازہ ہیں. ایک طرف تو وہ جو معصوم بچے ہیں جو کہ دنیا سے چلے گئے، وہ ہمارے دل میں ہمیشہ آباد رہیں گے اور ایک یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ اس قوم پہ ایک قرض ہے ان معصوم جانوں کا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. جب بھی قربانی کی بات آتی ہے تو پٹھان کے بچوں سے لے کر پٹھان کے بڑے، پٹھان کے بوڑھے اور پٹھانوں کی عورتیں تک بھی اپنی جانیں قربان کرتی ہیں. پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ پاک فوج نے ہمیشہ جب بھی ہمارے صوبے میں کیا، ہماری سرحدوں پہ کیا، ہمارے پاکستان میں جو بھی اقدامات اٹھائے، پاکستان کی اس سرزمین کے لیے جو اقدامات اٹھائے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج ہمارے دلوں میں بستی ہے. بہت شکریہ. جب بھی قربانی کی بات آتی ہے تو پٹھان کے بچوں سے لے کر پٹھان کے بڑے، پٹھان کے بوڑھے اور پٹھانوں کی عورتیں تک بھی اپنی جانیں قربان کرتی ہیں. پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ پاک فوج نے ہمیشہ جب بھی ہمارے صوبے میں کیا، ہماری سرحدوں پہ کیا، ہمارے پاکستان میں جو بھی اقدامات اٹھائے، پاکستان کی اس سرزمین کے لیے جو اقدامات اٹھائے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج ہمارے دلوں میں بستی ہے. بہت شکریہ. جب بھی قربانی کی بات آتی ہے تو پٹھان کے بچوں سے لے کر پٹھان کے بڑے، پٹھان کے بوڑھے اور پٹھانوں کی عورتیں تک بھی اپنی جانیں قربان کرتی ہیں. پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے کیا کہیں گے جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ پاک فوج نے ہمیشہ جب بھی ہمارے صوبے میں کیا، ہماری سرحدوں پہ کیا، ہمارے پاکستان میں جو بھی اقدامات اٹھائے، پاکستان کی اس سرزمین کے لیے جو اقدامات اٹھائے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. پاک فوج زندہ باد. پاک فوج ہمارے دلوں میں بستی ہے. بہت شکریہ.